نہایت ادب و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں، بالخصوص علماء احترام کی خدمت میں اور بالخصوص سادات اس مقام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ صاحب قبلہ کو اس لیے روکا تھا، وہ میں اپنی تقریر میں عرض کر جاؤں گا کہ آج کل ایک وائرل ہو گئی ہے کسی عالم دین جس کا بڑے اعلیٰ گھرانے سے تعلق تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس گھرانے پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ اس لیے ان اشعار کو خدا کے واسطے میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں شاید الحمدللہ میرا کلام ساری دنیا پڑھتی ہے، جہاں شریعت کے منافق شعر ہے اسے مت پڑھو۔ اگر کوئی ان پڑھ خطیب ادیب نقیب پڑھ رہا ہے تو اسے تو کوئی بھی پکڑے گا، لیکن آپ جیسے علماء کرام جو حفاظ کرام ہیں آپ کو ان چیزوں سے ماورا رہنا۔ یاد رکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تھوڑے تھوڑے آپ کے چہروں میں مجھے مفسر قرآن حضرت العلام استاد العلماء استاد الحفاظ استاد القرہ شمس القرہ زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ مولانا مرید احمد بارمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نظر آتے ہیں، اس لیے میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں مجھے ان کی شبیہات نظر آتی ہیں۔ شاگرد کو اپنے استاد کا نام لینا ہی نہیں آتا، وہ شاگرد قابل احترام ہوتا ہی نہیں۔ شاگرد وہی ہوتا ہے جسے اپنے والد کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ تو بات ہے آج ہم اس آستانے پہ بیٹھے ہیں جہاں سے ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے فیضان قرآن حاصل کیا، فیضان حدیث حاصل کیا، پھر فیضان تفسیر قرآن حاصل کیا۔ خدا کی قسم یہاں سے بڑے بڑے قرہ بن کے نکلے۔ یہ فخر، یہ سب سے پیارا جو عزت و شان و عظمت کا صحرا ہے وہ حضرت مفسر قرآن صاحب مدار حضرت پیر مرید احمد بارمی رحمت اللہ تعالیٰ نے کے سر اقدس پہ ہے۔ آج یہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں، میری بات غور سے سنے، سب اشعار پڑھتے رہے، محبت سے اپنی باتیں کرتے رہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے مدینے والے کو تو یاد کر رہے ہو، مدینے والے کی نگاہ سے جو فیضان ہے اسے بھی یاد نہیں کر رہے۔ ارے اس عاشق رسول فناف رسول حضرت علامہ مولانا پیر مرید احمد بارمی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی محبت کو دیکھو، اپنے گھر کو محبوب کے نقشے سے دکھاتے ہیں۔ اور بھی مسجدیں ہیں لیکن انہوں نے یہ مثال بنا دی۔ 57 برس اس آپ کی گاؤں کہہ لو، محلہ کہہ لو، گوٹ کہہ لو، دیہات کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، انگلش میں ویلزز کہتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے رہے، لیکن خدا کی قسم میری چند ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ، جو میں نے ان کو پایا ہے وہ میں نے بہت ہی افضل پایا ہے۔ تو ابھی جتنے موضوعات تھے وہ تو ماشاءاللہ سارے حفاظ پڑھ گئے، میں نادان ہوں، چھوٹا سا بچہ، پتہ نہیں آپ سب کی خدمت کر سکوں کہ نہ کر سکوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا ساتھ دیا تو ان کا کرم ضرور ہوگا، جن کے در اقدس سے میں اب 2 ماہ جام بھر بھر کے پیچھے آیا۔ وہ شہنشاہ دو جہاں، وہ وادی کون و مقام، وہ حبیب کبریا، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے، جن کے در اقدس سے الحمدللہ
یہ 2 ماہ کا عرصہ گزار کے آج میں حضرت کی دربار میں اور آپ سب کی بارگاہ میں آیا ہوں سلام و نیاز کے لیے. تو چلتے ہیں، کچھ معلومات پیش کریں گے. تو میرے پیارے بھائی کی بات ہے، میں نے ان کو روکا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، نام نہیں لوں گا. ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی 50,000، مجھے پہلے دو میرے بینک میں جمع کرواؤ، میں آؤں گا. یہ بات میں پہلے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعد میں جب میں نے ذکر خیر الورا کرنا ہے پھر میں نے کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کرنی. ظلم اس نے ایسا کیا کہ سنیت کو شرمندہ کر دیا. نام میں نہیں لوں گا، میری فطرت نہیں کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی، کیونکہ سادات جانتے ہیں. وہ میرا ایک اور بھی یار ہے محمد راشد صاحب، وہ سب جانتے ہیں کہ میرے سٹیج پہ جب بھی کانفرنس ہوتی ہے تو میں 4 مسلکوں کو بلاتا ہوں. اس میں اہل سنت بریلی بھی ہوتے ہیں، اہل دیوبند بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، اہل تشیع بھی ہوتے ہیں. سب کو حق حاصل ہے اپنی اپنی بات کرے، لیکن مزہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئے وہ بات خیر الورا کی کرے، شان مصطفیٰ کی کرے، پھر آپ کا کمال ہے. یہ نہیں کہ وہ آگے کوئی اور بات کرے. تو میرے محترم بھائیوں، اس عالم دین نے جذبات میں آ کے ایسی بات کہہ دی جو انسان کو نہیں کہنی چاہیے. علماء کرام اب اس میں بڑی ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنے لیکچر دے رہے ہیں. میں لیکچر نہیں دوں گا، میں یہ صاف کہوں گا کہ وہ جوش خطابت میں اس نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اس نے یہ کہا، او ملا تو قرآن پڑھنا ہے، او ملا تو اینج کرنا ہے، اور تو لوگوں کو گمراہ کری جا رہے ہیں، مرتد کری جا رہے ہیں، مشرک کری جا رہے ہیں. اب بتاؤ، قرآن پڑھ کے یا قرآن سنا کے کسی کی اصلاح ہوتی ہے یا اسے معذلہ سما معذلہ مشرک بنائے؟ قرآن سے مشرک بنایا جاتا ہے یا مومن بنایا جاتا ہے؟ تو پھر اس بندے کو اللہ کا خوف نہ آیا، بیٹھا کے سیدھے مسند محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پہ بیٹھتا ہے. جب امام کوئی خطیب چھوٹا ہو یا بڑا، مسند تو میرے مصطفیٰ کی ہے. اب اس نے یہ کہا، حضرت صاحب میرے پاس موجود ہے، خدا کی قسم مجھے میرے خلیفہ صاحب نے بھیجا، بابر علی قادری مدنی صاحب نے، کہ حضرت صاحب یہ کیا ہو گیا. میں کل سے وہ کیسٹ سنی ہے، پرسوں سے یا کل سے، خدا کی قسم میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اسے کہتا ہوں یار مجھے نہ چھیڑو. میرے دل سے صرف ایک ہی بات ہے کہ یار ہم سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، چند سکوں کے لیے ہم نے اپنی اوقات بیچ دی. یہ مزار حسن کا کام تھا. میری بات غور سے سنو، وہاں نواب جاتے تھے تو ویسے پیسے پھینکتے تھے ان لوگوں پہ. یہ مولوی نے وہ کام پکڑ لیا، وہ ابھی باتیں کر رہا ہے، غوث اعظم کی کرامت بیان کرتے کرتے اسے ہوش نہیں رہا میں کیا بیان کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے مولوی تیرے قرآن چھوٹا سواد نہیں ملا، سارے بابے اسرنیہ کے سواد ہے. آپ مجھے بتاؤ اس پہ تم کیا کہو گے؟ اپنے امام سے مسجد میں بیٹھے اور بولو موری آیا میرے بابے دے امریکہ میرا چولہا شریف نہ چلے کے دا چولہا شریف تو کی فائدہ ہے؟ توحید آیا ہے کہ کسے ہو کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ آیا ہے، رب کی توحید کا ذکر آیا ہے. کہ جیڑا بندہ ایک کبے باز اللہ سما باز اللہ کہ قرآن سن کے سواد نہیں سرنیاں سن کے سواد دے، اس بندے دے ایمان کی حالت اس کا ہوئی. ایسے بندے دے پیچھے نماز ہوئے گی مولوی صاحب. اس واسطے تو ہم کیا خدا واسطے ہونے نہ شیران چھڑ دیو، تانو تشمیدہ وقت نہیں. ہم غیرت اپنے ہاتھوں سے دھو بیٹھے ہیں. مجھے بڑا درد ہوتا ہے کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، ایک مسلمانوں کا ممالک، ایک ملک جو ہمارا سطرہ قبلہ اول ہے، جس کی طرف مصطفیٰ کے رحمت نے 16 ماہ کی نمازیں پڑھی ہیں، آج وہاں بے حرمتی ہو رہی ہے، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماں کی عزتیں ڈوب رہی ہے. کوئی بے غیرت مسلمان نہیں کھڑا ہوا. ہم میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حکمرانوں کے کام ہے. سب بے غیرت بن کے بیٹھے ہیں، کسی کی غیرت نہیں جاگی
کہ اس کے بے عمر کے تحفظ کے لیے اپنی فوجیں بھیجے، ان کی سبا سلامتی کرے۔ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، میری بات غور سے سنو، ابھی اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اندراج نہیں ہوتا کہ اس کا ساتھ ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی بات غور سے سن، تیرے میرے نبی نے بھی غزوات کیے تھے، صحابہ کو حکم تھا، ہم اس نبی کی امت ہیں، جس علاقے میں جاؤ عورتوں بوڑھوں بچوں کا خیال کرنا۔ یہ کس کیا طرز ہے؟ میرے اور تیرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ آپ ان کی امت کے اوپر جو زوال ہے وہ اس لیے ہے، میں آپ کو کافر کہہ رہا ہوں، مجھے کافر کہہ رہے ہیں، کبھی غیرت کھائی ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ رحمت نے تو فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت بیٹھے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں، فرمایا یا جابر، اے جابر، صدیقہ لبیک و صدیقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ لوگ کس نبی کی امت ہے؟ سنو یہ صحیح خدا کے واسطے، میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ یا رسول اللہ حکم، فرمایا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ میں پوری حدیث سناؤں گا، علماء بیٹھے ہیں، اگر بات غلط کروں تو میری زبان کاٹ دینا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس نے شراب پی ہو، میری بات غور سے سنو، اس نے یہ کیا ہو، برائی کی ہو، یہ کیا ہو، وہ کیا ہو، فرمایا جو بھی کیا ہو صرف شرک باللہ نہ کیا ہو، اللہ کے سوا دوسرے کسی کو رب کا شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہم نے کبھی غیرت کھائی ہے؟ چاروں مسلک جو بھی ہیں لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں۔ میرے بھائی بات غور سے سنو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر غیرت نہیں، محمد رسول اللہ کا نام لینے والے کو ہم کافر کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ نہیں تو روک کے تو ہو جائے۔ میں اصلاح معاشرہ کے لیے آتا ہوں، نہ میں ویلان ہے نہ مجھے ضرورت ہے، مالک کا احسان ہے، بچے کام کر دے اللہ کا احسان ہے، آپ نے دیہڑی کر دے مزدوری کر دے وہ دکانہ بڑی ہیں، وہ شام یاد لے لو جی بابا جی جا کے ٹھنڈا ہو کسی نعرہ تکبیر درد کی بات ہے، خدا کی قسم۔ اب ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے والوں کی غیرت کہاں ہے کہ کافر نے ایسا للکارا ہے، نہ ہماری ماں کو چھوڑ رہا ہے، نہ ہماری بہنوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ ہماری بیٹیوں کو چھوڑ رہا ہے جو فلسطین کے اندر ہے۔ ہم کہاں غیرت مر گئی ہماری؟ میرا سوال ہے خدا کی قسم امت مسلمان سے، کہاں غیرت گئی تیری؟ ارے تیرا ایک محمد بن قاسم کا تھا، ایک عمر فاروق نے 86 لاکھ مربع میل کا، کتنا؟ 86 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے سیدنا عمر فاروق نے۔ آج اسی مصطفیٰ جان رحمت کی امت سو گئی ہے، غیرت مر گئی ہے۔ اٹھو، وقت ہے آج بھی فلسطین کا ساتھ دو، خدا کی قسم ان معصوموں کا ساتھ دو گے تو خدا ذوالمنان تم پہ کرم کرے۔ ٹھیک ہے آپ صاحب ان دوسرے پاسے شروع ہو جائے تو صاحب کہنا پیرا چنگی دیہڑی چھڈ دے گا مولوی تو بچنا بھی پڑتا فقیر آدمی انہیں منٹ بولتا جی کہ میں نہیں انہاں دا حق ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت بیٹھے ہیں، چونکہ یہ اس گھرانے کا فیضان ہے جسے لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ حضور بار کی سرکار کا تو ہے یہ بارو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان تو ہے، لیکن جہاں سے یہ پڑھ کے آئے ہیں، جہاں سے یہ فیضان لے کے آئے ہیں، جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں منہاج القرآن کے اندر، میری بات غور سے سنو، میں ڈاکٹر
حضرت علامہ مولانا طاہر محمد طاہر القادری کو میں شیخ الاسلام کہوں، مفسر قرآن کہوں، شیخ الحدیث کہوں، فقیہ کہوں، انجینئر کہوں، محدث کہوں، کیا کیا میں انہیں کہوں، سائنسدان نے کہوں. خدا نے اس انسان میں ایسی کوالٹیاں بھر دی ہیں کہ اس نے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو ایسے جام پلائے ہیں جو غوث الورا سے حضور جگر گوشہ رسول اولاد بطول حضرت پیر سید طاہر علاؤدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جام اندھیرے کی رات میں کہیں تہجد کے وقت حضور شیخ الاسلام کو پلایا تھا، اس جام کا صدقہ پوری اپنی مریدی شاگردی کو بانٹ رہے ہیں. یہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تیرے جسم کا بھی دل پہ حق ہے. اس لیے ان بندوں کا کیا قصور ہے؟ ہم اپنے ترانے سناتے رہے، ہم اپنی سوریں باندھتے رہے، صرف کہ میرے چار نے اور بات کا سن ایک شیر اور پڑھا، انہوں نے صبح دہلیے کر لی. میں تو اگر نہ کریں خدا کی قسم میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں تکلیف دی. چند گھنٹوں میں کچھ ایک دو باتیں کریں گے جو صحیح ہیں. ایک تو میں نے رد کرنا ہے جو غوث الورا کے ساتھ منسوب کی گئی ہے کرامت، وہ ان کی کرامت نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. ادھر سوالوں کی آخر میں سنو. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، آیت میں تھوڑا سا حصہ پڑھا جس کی مجھے ضرورت تھی آج کے وقت، کیونکہ اولیاء پہ آپ سب نے بڑی آیتیں پڑھ دی سب. اب میں بڑے بڑے علماء کرام جو صاحبزاد جان دونوں بیٹھے ہیں میرے سامنے، نور نظر ہیں میرے حضور کے، خدا ان کی سلامت و باکرامت رکھے. حضرت علامہ مولانا محمد وقاص باروی صاحب جو ماشاءاللہ فارغ ہیں منہاج القرآن یونیورسٹی سے، اور پھر یہ زینت القرآن شمس القرآن حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین باروی مدنی صاحب، جنہوں نے اس قدر ہمیں محظوظ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت سے. ایسے سب پتہ چلتا تھا جیسے آسمان سے نور نازل ہو رہا. میں نے جو آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا، میں خطبہ پورا نہیں پڑھا کیونکہ میں تو آڑے واسطے چھاڑ دیتی ساری. مطلب اور مقصد اور مقصود تو یہ ہے کہ میں کچھ عرض کر سکوں. تیجے میں اپنی ٹھاٹھا بندہ رہے تو تسی دیکھتے رہے کو پتہ ہے پیر کا تو ساری جان چھٹے گا کیونکہ 11 بجے لنگر بھی کھانا. اسی آئے جو اس واسطے امتی تے ہوندے ہی اس واسطے کہ 11 بجے لنگر کھانا. اب آپ ایک خوش ہو رہی تک کے سب کہہ رہے تو اڑی لانت جب میرے پیارے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تو سچوں کے ساتھ ہو جا. کیا کر؟ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ سچے ہیں کون. قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جا. چلتے ہیں. آج جن کے نام کی آپ نے یہ محفل سجائی ہے، حضور پیران پیر الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں عرض کروں گا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہا رب نے؟ بولو یا خدا کی آواز. یہ سننی ہے ماں بیٹے میرا بولنا نہیں تو میں چلا گا. میں بیٹا سے لے کر تو مولویوں سے 4 بجے پہلے جانا پڑے ہمیں. میرے ٹائم کے لیے سن دے جاؤ اس طرح کی مولوی صاحب کسی آج خدا کی قسم دین فروش ہو گئے ہیں. مولا نے دین کو بیچ دیا. کبھی شیخ الاسلام نے پیسے لیے؟ آپ فرماتے ہیں میں بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہوں دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے کہے کہ میں نے زندگی میں کہیں تبلیغ اسلام کا پیسہ لیا. یہ ہے مردانہ. کیا منہاج القرآن ادارے چل نہیں رہے تو کونوا مع الصادقین. کیا کرو؟ بولو یار.
اور جے آئیے پڑھن تے پڑھ کے جائیدا نا میری گل سنو استاد پڑھاوے تے سی آ کے تسی پڑھی جو اگر سن کے کر جاتا پیدا کوئی نہیں میں تواڈے نال پنڈ چاہے پنڈ والی گل کرنی اللہ دا احسان ہے رب کریم نے دنیا دے تے جان دی توفیق دیتی ہے ورلڈ وچ میں اسلام کی تبلیغ کرنا لیکن مجھے مزہ آیا تسی بیٹھے ہو اج تک باغے چاچے صبح کسی نے حلوانا ہوئے گا کسی نے ریڑھی بانی ہے کسی نے جمعہ تے جانا ہوئے گا لیکن اندروں کہندے نے مولوی کو تو جان چھڈ ہوں میرے سامنے اس سے پہلے تو میرا پتا پیرن ہونے چھڈ گئے درود پاک پڑھے محترم بھائیوں اور کوشش کریں رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کی طرف اگر جائیں تو لمبا ہو جائے گا ایک واقعہ صرف ان کے والد گرامی کیا سچوں کے ساتھ آپ کے والد گرامی جس وقت آپ ایک سفر پہ روانہ ہوئے تو آپ کو بھوک لگی تھی کن کو حضرت موسیٰ سکرائن کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو بھوک لگی تھی تو ایک طرف سے دریا سمجھو نہر سمجھو اس پہ ایک سیب تیر کے آ رہا تھا غوث مندر تو غوث کی گل بھی منے غوث کے بابے جڑا کام کیتا وہ کریا کرو وہ جڑا سیب آ رہا سی دل نے کہا کہ انتہائی گیا پانی دے کے آ رہے آپ نے تلاوت فرمایا ہوں غور میں گل سن سچیاں کی گل سن کی کیا میں آبا صاحب اللہ حضرت صاحب کی ایسا کی سنی سچیاں کی گل اور بابا سی غوث تھا اجے شادی نہیں سی ہوئی لیکن بابا تے غوث نہیں سی نا بابا سی غوث تھا دوترا سی نبی دا پوترا سی علی دا اور میں گل سن تے نور سی پودے اندر زہرا دی کلی دا آپ نے جدو کھا لیا سوچیا اے ابو صالح تو کھا تے لیا پوچھا تے ہے ہی نہیں اور میں گل سنو خدا کے واسطے اسی پورا ہاتھی کھا جانے تے جدو دکھ دی باری ہے تے اسی سوچتے اسی تے کچھ نہیں کیتا جی اسی تے اجے بس کچھ نہیں کیتا پورے دا پورا ہوں کھا جانے ہیں پوچھ دی باری پھر پیچھے پیچھے مقصد بیٹھ کے کروں کہ نہ کروں دورت کر رہا تھا آپ نے اسی وقت عرفان بیدار ہوا عرفان بیدار ہوا چونکہ وہ بھی حضرت صالحہ کی طرف سے وہ حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نانا جان تھے وہ بھی تو جگر گوشہ رسول تھے اولاد بطول تھے نور دیدہ حضرت علی پاک تھے اور نبی کے وہ بھی نواسے تھے اب ان کے بعد کا وہ سیل تھا تو جیسے کھاتے گئے وہ بیدار ہو گئی ہر چیز کیا ہے بغیر اجازت کے کھا لیا اب اس پانی کی طرف چل پڑے جدھر سے پانی آ رہا تھا میرے اور تیرے جیسا ہوتا تو کہتا کھا لیا اور انہوں نے یہ نیکڑا پر کسی دنوں میں کیا تھے آج کل تو کیمرہ لگا ہوتے سی ڈر رہے ہیں تو کیمرہ لگا ہوئے تو اسی کوئی نہیں کرتے انہوں نے بے غیرت نہیں میرے مصطفیٰ فرمایا جدو کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے میری گل غور نہ سننا تے اولے منہ دی بدبو تو رحمت دے فرشتے کئی میل پر آنے جاتے میں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو نکتہ سمجھاتا ہوں ان کے سامنے میری کیا اوقات ہے بزرگوں کی شہزادے ہیں لیکن نکتے سمجھانے ضروری ہیں جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے مولانا حضرت صاحب اب سارے نام نہیں یاد رہے میاں صاحب میرے نال بھائی میرے بیٹھے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے کبھی ضمیر نے یہ اجازت دی ہے کہ جس نے میری ماں کے بطن کے اندر رحم ماں کے اندر مجھے رزق دیا وہ رب کعبہ مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے برائی کرتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے کسی سے دھوکہ کرتا ہے تو وہ بے غیرت کا ہوتا ہے کیونکہ وہ سن نہیں ہوتی کہ مجھے رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے وہ رب کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے مصطفیٰ رحمت کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے قرآن کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن نے فرمایا لعنت اللہ والکافرین اپنی بات نہیں کر رہا اپنی بات غور سے سنو تو وہ علی کے لال تھے سیدہ زہرا کے لال تھے اور پانی کی جدھر سے آ رہا تھا ادھر کو چل پڑے
گئے، دیکھا ایک باغ، اس کی ٹہنیاں جو تھی وہ پانی کے اندر تھی، سمجھا یہی باغ ہے، یہی میری منزل ہے، انہی کا باغ، اسی باغ کا سیب میں نے کھایا۔ جا کے باغ کے چوکیدار کو کہتے ہیں میں نے مالک سے ملنا ہے۔ اب وہ بھی شہباز لامکانی کے جو بابا کے سسر بننے والے تھے، چھوٹی ہستی تو وہ بھی نہیں تھے، وہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، چوکیدار نے کہا وہ سامنے آپ حضور تشریف فرما ہے۔ اب ان کے پاس گئے، حضرت میں ایک کام کر بیٹھا ہوں، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے ولی دیکھتا ہے۔ آج ایک بات یاد رکھو، چونکہ میں انوار مدینہ میں بیٹھا ہوں تو میرا دل ہے کہ مدینے کے انوار بتا کے اللہ کی عطا کے سوا نہ کوئی نبی دے سکتا ہے نہ کوئی ولی دے سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ جو ہوتا ہے نا بابا دے گا، بابا کو بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی عطا میں شام کے حال ہو۔ اس کی طرح بھی آؤں گا۔ میرے محبوبوں، میرے پیاروں، اب پوچھیا کی گل کادی معافی منگتے ہو؟ حضور تو اڈے باغ دا سیب رڑدا گیا سی تے میں کھا لیا۔ فرمایا معافی ملے گی اینے سارے کو پانی دے۔ پنجابی میں گل کرنے چاچا جی آگے اینے سارے کو پانی دے باغ نو تے جوانا اور گوڈی کا کیا سرکار میں آتا کوئی تنہا نہیں، بس روٹی ملتی رہے گی جتنے کام کری جو۔ سال گزرے دو گزری، مدت کی ضرورت نہیں ہمیں، کیونکہ ہم اس بات نہیں کرتے جس کا سائنٹیفک اعتبار نہ ہو۔ الغرض جتنا بھی عرصہ تھا گزارا، جب عرصہ پورا ہوا تو سمجھا شاید آج معافی مل گئی ہوگی۔ پھر حاضر خدمت ہوئے جناب حضرت عبداللہ سبائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ جب گئے حضور اب مجھے، میں نے اتنا عرصہ گزار لیا جتنا آپ نے فرمایا تھا، کہ آپ مجھے معافی ہے؟ فرمایا نہیں، معافی تب ہوگی، میری ایک بیٹی ہے۔ بات غور سے سننا یار، میں بھی ماں والا، تسی بھی ماں والے، دھیاں والے بھی ہیں، بہناں والے بھی ہیں، جڑے شادی شدہ بیویاں والے بھی ہیں۔ آگیا میری ایک دھی ہے، اکھاں تو نہیں ہے۔ بابا جی میں پنجابی جیسے یاد کرنا کہ بیٹے پنجابی نہ، میں اردو بولا کہ پھر سویرے جا تو بابا کیا ہے کہ کیا سی کوئی دسنا پترا تے بہترا میں انہاں دی زبان بولا۔ آگیا معافی چاہتے ہوئے کہ میری ایک دھی ہے، اکھاں تو نہیں ہے، کنا تو بولی ہے، زبان تو گنگی ہے، ہتھاں تو لنگی ہے، پیراں تو لنگی ہے، نہ پیراں تو چل سکتی ہے، نہ ہتھاں تو کچھ کر سکتی ہے، نہ اکھاں تو ویکھ سکتی ہے، نہ منہ تو بول سکتی ہے، نہ کنا تو سن سکتی ہے۔ وہ دے نال شادی کرنی پائے گی، یہ شادی کرے گا تو معافی ہوئے گی، یہ شادی کرے گا تو معافی ہوئے گی۔ فرمایا حضور معافی دے دو، میں اس واسطے بھی تیار ہوں۔ یار گل تو سنو، یہ بابا کی دا غوث دا بابا ہے، یہ نبی دا دوترا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، یہ اس کریم آقا دا دوترا ہے جنہاں نے سچ تو سوا کوئی سانو دراصل ہی دسیا ہے۔ آقا حضور میں راضی ہوں، الغرض نکاح ہو گیا۔ اب لیلۃ الزفاف آئی، عربی میں کہتے ہیں، لیکن چلو عروس دی رات، شادی دی رات آئی، جس وقت لیلۃ شادی آئی رات حجرہ مبارک چ گئے، دیکھیا کہ نور ہستی، بات غور میں سونا غوث نے منن آیا، غوث دی گل بھی مان کے جائے تاکہ واسطے دیکھیا نور ہستی، چہرے تو نور نکل رہے تھے، پورا کمرہ روشن۔ واپس آ گئے، دروازہ فوری بند کیتا کہ میرے کو کوئی غلطی ہوئی، واپس آئے، پوچھا کیوں آئے؟ کہ حضور ہوتے تھے بڑی نور ہستی، حسین و جمیل ہستی، تو نے میں نے فرمایا سی وہ کھاں تو بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ کرنا تو سن نہیں سکتے، زبانوں بول نہیں سکتے، ہتھاں تو کچھ کر نہیں سکتے، پیراں تو ٹر نہیں سکتے۔ کیا پھر نہیں حضور ہوتے تھے کہ وہ سی میرے کو غلطی پھر نہ ہوگی؟ کیا نہیں، او وہی میری بیٹی ہے، او وہی میری دھی ہے۔ حضور پھر تسی جڑا فرمایا ہن گل غور نہ سننا، اے میریاں تے تیریاں بہناں تے دھیاں ماواں تے بیویاں نوں حیا ہونا چاہیے، گل میری سن کے
حضور فرمایا، حضرت عبداللہ سبعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری تھی زبانوں اس لیے گونگی ہے کبھی غیر شریک گھر میں کی تھی کبھی بولو یا خدا کے واسطے کبھی غیر شریک میں ہم سن رہا ہوں جی سارے نچل آپ کو گھر نہیں خدا واسطے سران چھڑو سچی گھر دے بولے آگیا میری تھی نے کبھی غیر شریک گھر نہیں کی تھی انی اس لیے آگیا اس لیے تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھیا کرنا تو بولی اس واسطے آگیا کہ آج تک نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی تے ہتھاں نال کدی کوئی برا کام نہیں کیتا پیراں نال کتے چل کے نہیں گئی اس صفات دی مالک اس نے کیا سی یا یہی تیری کسی شاعر نے کیا نا ماں ہوئے کہ شرم و حیا والی ماں ہوئے کہ شرم و حیا والی پھر پتر غوث ثقلین پھر پتر غوث ثقلین ہوتا اور تینوں غوث کی شان کا پتہ ہی نہیں میرے بھائی غوث اعظم کی شان کیوں ہے غوث اعظم نبی دی اکھ دا نور ہے علی کے دل دا سرور ہے میرے محبوبو میرے آقا دے پیارے ہو جس وقت اللہ تعالیٰ دا احسان ہے کہ کہتے دسو ایک سیب واسطے کتھوں چلے تے کتھے ہے تسی تے میں کدی سوچے پورے دے پورے پنڈ دے پٹھے وڑ چلی رات نوں جا کے کیڑا ویکھدا پیا کدی سوچے کہ وہ ویکھدا پیا جنہیں مینوں میری ماں دے پیٹ کی سب کچھ آج وعدہ کرو کدی زندگی اللہ کو غیر حاضر نہیں سمجھو بولو خدا واسطے نہیں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے میرا خیال کتنے بھاگ پڑے میں ایسے آیا تو بس کر میں قرآن شوان نہیں آیا میری گل نہیں سمجھ جیڑے بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ سانو ویکھدا ہے ہاتھ تے کھڑے کرے اللہ ساڈے دلاں دے حال جاندا ہے وہ ہاتھ رکھے کھڑا جیڑا جاندا ہے کہ اللہ مینوں ہر حال تے ویکھدا ہے میری ہر گل سندا ہے بھائی جی میں سچی گل کہی ہے یا غلط ہے یہ تہاڈا ایمان ہے اس گل تے کہ رب سانو ویکھدا بھی ہے سندا بھی ہے ساڈے دلاں دیاں بھی گلاں رب جاندا بس تے پھر اسی جھوٹ بولیے تے پھر اسی کی ہے اس واسطے چھڈ دے ساری گلاں خدا کی قسم محبت بن آج وقت ہے مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کرنے کا یہ فرقہ واریت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہم نے فرقہ واریت کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے ایک دوسرے کو اپنے سے دور کر دیا نفرتیں پھیلا دی چند دن پہلے کی بات ہے 2 یا 3 دن کی بات ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب زندہ بندو و زندہ شرف ہو رب کریم ان کی حفاظت بھی کرے ان کو لمبی زندگی بھی دے ایک اہل تشیع کے بہت بڑے عالم دین سید آبے بھی تھے وہ فوت ہو گئے تو مفتی صاحب نے ان کے اصحاب بیان کیے خدا کی قسم آپ نے آخر میں جو لفظ کہا وہ بات غور سے سننے والی مفتی صاحب کی اللہ فرمانے نے کہ آپ کی عادت مبارک تھی آپ کے اوصاف یہ تھے کہ آپ مدارس کی خدمت کرتے تھے مدارس کی نگرانی کرتے تھے مدارس آپ کی وجہ سے بہت چلے ہیں پاکستان میں باہر کی کنٹریز میں بھی آپ نے ادارے بنائے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے تو پھر جو ان کے نائب بنے ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میری دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ یہ ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے تاکہ ان کی روح کو سرور پہنچے یار تیرا تے میرا مفتی اعظم جنہاں دی ڈگری ساڑھے واسطے سب تو بڑی ڈگری ہے مفتی اعظم پاکستان کی آپ نے کتنا بڑا فرقہ واریت کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اتحاد بین المسالک اور بین المذاہب کا انشاءاللہ نے سب سے بڑا کام کیا تھا اور آپ ان کے ساتھ ساری زندگی کام کرتے رہے اس لیے خدا کے واسطے ایک دوسرے کو گالی میرے پاس آپ چلتے ہیں حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں آپ کی جب عمر مبارک 12 سال کی ہوئی اتنی 12 سال کی عمر ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں گیل بھی کہتے ہیں جسے آپ ہماری زبان میں جیلانی کہتے ہیں وہ جھیل کہہ رہے ہو لیکن وہ علاقہ گیل تھا ایران میں گیل کہتے تھے عربی میں جھیل کہہ کے جھیل کہا گیا پھر جیلانی ہو اسی وجہ سے نسبت جیلانی ہوتی ہے
تو آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تھی، امی جان کو عرض کرتے ہیں امی جی میرا دل کرتا ہے میں اعلیٰ تعلیم واسطے بسرے جاؤں، بغداد شریف جاؤں، بسرے جاؤں، عراق جاؤں، تسی مجھے اجازت دے دینا۔ ہوں امی کی گل سننی ہے غور نال۔ آپ آخیا پترا جانا ہے دین کی خدمت واسطے، صحیح ہے میں تیری اجازت دے رہی ہوں۔ تیرے ابو جی نے 80 دینار چھڑے سے، وہ تو حضور کے بعد گرامی کا سایہ اٹھ گیا سی۔ تیرے ابا جان نے 80 دینار چھڑے سی، 40 تیرے نے تو 40 تیرے برا دے۔ بیٹا جانا ہی تے لیا میں تیری کمیز دے نال ایتھے سی دینی، وہ سلائی کر دی۔ فرمایا میں مختصر اس لیے کر رہا کہ رات بہت زیادہ ہو، نہیں تو میں بڑیاں بڑیاں سورہ سنا سکنا، جب میں شعر لکھ سکنا تو میں سنا بھی سکنا۔ فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ کیا مولانا صاحب؟ جھوٹ آسمان رسول بولو خدا کے واسطے، اور سے ملنگو بولو کہ کیا انہوں نے امی جان نے جھوٹ نہیں بولنا۔ صاحب جی نہیں بولنا۔ پھر اگوں کی فرمایا کیا بیٹا یاد رکھ تو جا رہا ہے، اب میری اور تیری ملاقات جنت میں ہوگی، دنیا میں میں تجھے واپس آ کے تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب تو آئے گا تو میں رب کی بارگاہ میں جا چکی ہوگی۔ اب کس کو پتا ہوتا ہے؟ اسے ہی پتا ہوتا ہے جسے رب بتا دے، اس کا بیدار ہو عرفان۔ تو حضور بوسہ سکاران جب چلے ہیں تو کیا ہوا؟ آئے راستے میں ڈاکوؤں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، قافلے کے ساتھ تھے، قافلے کو لوٹنا مختصر، سارے لوگاں نے لوٹ لیا، جس نے سارے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو بار بار آوے غوث اعظم کو شہزادے تہاڈے کول بھی بچا رکھا، میرے کو ہے نہیں 40 درہم۔ پھر پاتے وہ واپس کے بھی بچہ مذاق کرتے، چونکہ عمر 12 سال ہے، چھوٹے چھوٹے بیٹھے نہیں شہزادے، ایک گل کرتے جہاں بڑے بدنوں نے سمجھے شاید مذاق کرتے، پھر واپس چلا گیا۔ جا کے اخیر انہیں اپنے جڑا سردار سی انہیں کہنے لگا کہ یہ شہزادہ ہے، چہرے سے بڑا ہی نور ہے، چہرے پہ نظر نہیں جمتی، نور علی